پاکستان تحریک انصاف اس کا کے حوالے سے تو لائن لگی ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے تو جو ایسٹرولوجر ہیں، پامسٹ ہیں، سب لائیو بتاتے ہیں کہ اس تاریخ کو باہر آ جائیں گے. یہاں تک کہ پامسٹ اور ایسٹرولوجر کے علاوہ کچھ صحافی بھی باقاعدہ ڈیٹ دیتے ہیں کہ جی یہ مئی کی اتنی کو وہ باہر آ جائیں گے. پھر ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی یہ طریقے بتاتے رہے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا، تو آپ نے ڈیٹ نہیں دی تھی. تو اب اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں کب آسانی میں تبدیل ہوں گی، جیل سے کب باہر آئیں گے، یہ ذرا بتائیے. جس ٹریک پر چل رہے ہیں ابھی تو اسی ٹریک پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، پہلی بات، ابھی مقدر ان کا ساتھ نہیں دے رہا. مستقبل قریب میں جانے کے بعد کچھ تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جب آپ رہائی کی بات کرتے ہیں تو رہائی اس کو نہیں کہتے کہ انہیں بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. نتھنگ. ان کی رہائی، ان کے اقتدار سے جب لفظ منسوب کا استعمال کیا جاتا ہے تو کہیں گے کہ رہائی وہ ہوتی ہے کہ جیل سے آنے کے بعد جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اپنی سی ای سی کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ الیکشن کی تیاری کے لیے جو ایک سسٹم شروع کیا جاتا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی ایسا سر دست دکھائی نہیں دیتا. واللہ عالم بالصواب. اچھا صادق ملک صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے اتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ پیشن گوئی بھی آپ نے لازمی باتیں بتائی ہوگی. سب سے اہم جو اس وقت پاکستان میں صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی ہاتھ دیکھتا ہوں، ہر ہاتھ پر پیش گوئیاں ہی کی جاتی ہیں. اور اسی حوالے سے علی طارق میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جب ہاتھ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کبھی نہیں ہوتا، اور جو چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کہتی ہے. تو میں نے روز مقدر کو ہوتے دیکھا ہے. واللہ عالم بالصواب. بشرا بی بی کے ہاتھ کا بھی آپ نے ہینڈ پرنٹس دیکھا تھا، یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یا آپ نے ان کا ہاتھ دیکھ کے کیا بتایا تھا؟ باقاعدگی سے ٹائم لے کر میرے آفس تشریف لائیں تھیں محترمہ بشرا بی بی. جب میرے آفس تشریف لائیں تو ان کی دلچسپی زیادہ اسی میں تھی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے یا نہیں. تو میں کہ چونکہ اس وقت ایک کنگ میکر کا اپنا بیانیہ لے کر چل رہا تھا، اور مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ وہ 2018 میں پرائم منسٹر بن رہے ہیں، تو میں نے بشرا بی بی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کہا کہ میں ان کی کنگ بننے کی پیشگوئی نہیں کروں گا، اور کوئی بھی نہیں کرے گا جب میں نہیں کروں گا. لیکن وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور آپ رانی بن رہی ہیں. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے شخص جن کا نام خاور مانیکا ہے، ان کے ہاتھ پر بائی برتھ ایڈمنسٹریٹر کی علامات پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کو گریڈ 22 مل جائے گا. یہی تفریق ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رانی بن رہی ہیں تو ان کو گریڈ 22 مل رہا ہے، تو گریڈ 22 والے کی بیوی رانی نہیں ہوتی، وہ تو راجہ کی رانی ہوتی ہے. تسلی سے بشرا بی بی نے پھر دوبارہ پوچھا اور انہیں بتایا گیا، اور ساتھ ایک ٹپ دے دی گئی کہ میں یہ پیشگوئی بھی نہیں 2018 میں کروں گا. اور بشرا بی بی، اس کا فائدہ آپ کو زبردست ہوا. ہر شخص نے یہ کہا کہ آپ کے جادو ٹونے سے وہ پرائم منسٹر بنے. تو میں نے نیو پر جا کر ایک پروگرام کیا جس میں بتایا کہ جادو ٹونے سے پرائم منسٹر نہیں بنتے. باقاعدگی سے اس کا ایک مقدر سے لنک ہے. آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ آپ نے رانی بننا ہے، تو وہ خاتون اول بن گئیں. واللہ عالم بالصواب. دوبارہ آتے ہیں فیلڈ مارشل پہ. جب آپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی تھی تو آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ ایک ادارے کی سرپرستی کریں گے، ایک ادارے کو لیڈ کریں گے، اور اس کو بعد میں اس ادارے کو اتنا زیادہ پوری دنیا میں سراہا جائے گا، عزت ملے گی. پہلے تو اس بات پر ہی بات ہو رہی تھی کہ جب کہا گیا کہ آپ اپنے ادارے کی قیادت کریں گے، تو اس وقت چونکہ چھوٹا سا معاملہ ان کا ریٹائرمنٹ کا جو ہے آگے پیچھے تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا
تو میں نے کہا کہ قدرت جب اسباب پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد قانون بھی بدل جاتا ہے، حالات بھی بدل جاتے ہیں اور سسٹم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں مقدر کے ماننے والا ہوں اور مائی اوپینین کہ آپ پاکستان آرمی کی قیادت کرنے جا رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ صادق ملک صاحب دوبارہ آتے ہیں، ذرا عالمی دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی، امریکہ ایران کی صلح کروانے کی کوشش کی، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ علی آیت اللہ خامنائی جو شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ بھی ہے کہ رسومات چل رہی ہیں، آج میرا خیال لاسٹ ڈے ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ بہت سے پیشن گوئیاں کرنے والوں نے یہ کہا کہ تیسری عالمی جنگ اب شروع ہے، اب دنیا جو ہے مٹ جائے گی، زمین کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب مزید زمین والوں کے لیے وقت نہیں ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ جو پیشگوئیاں کرنے والے ہیں نا، یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں اس وقت بھی جس طرح سے آپ سے ایک گزارش پیش کی تھی اپنے پروگرام میں کہ علی طارق کرکٹ کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں ہوتی، تو آج پورے ملک کا جتنا بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے ان کو اپنے پروگراموں میں نہیں بٹھاتا اور ان سے باقاعدگی سے نہیں پوچھتا کہ کون میچ جیتے گا، اور اس کو میں نے باقاعدگی سے اس چیز کو میچیور کروایا ہے کہ پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے پھلٹ بازی۔ 2026 قیامت کا سال ہوگا، تیسری جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کا سال ہے۔ علی طارق نے پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ عظیم لفظ ہوتا کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہولوکاسٹ کا سسٹم بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس میں ایک فگر 85 ہے، ایک 65 ہے کہ جوئش مارے گئے۔ ایٹم بم چلا، دنیا بھر اس لڑائی میں ملوث تھی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے 2-4 ممالک پر میزائل اسرائیل کے علاوہ بھی مارے اور امریکہ سے بھی لڑتا رہا، تو مزاحمت جو ہے جہاں 2-4 انہوں نے میزائل مارے یو اے میں، انہوں نے کسی نے مزاحمت سامنے سے نہیں کی۔ نفسیاتی طور پر اس جنگ میں ایران کو برتری حاصل تھی، برتری حاصل ہے اور برتری حاصل رہے گی۔ اب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا آگے چل کر یہ جو کچھ لوگ جو ہیں نا کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جی وہ تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور بابا اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی، آگے چل کر وہ جو چھوٹے موٹی جنگیں ہوتی رہتی ہیں اور ایک سسٹم بھی جنگوں کا تبدیل ہونے جا رہا ہے، وہ معرض وجود میں آ رہا ہے اور کوئی تیسری عالمی جنگ نہیں لگ رہی، واللہ عالم بالصواب۔